بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخنور دانش یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرا نام عرفات اسلام ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔ حکایات مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی حکایت۔ عنوان: حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے ٹاپوں کے سامنے ایک کھونٹ کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ قلعہ والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلہ کے لیے ان کے سامنے آئے۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے تلوار اور کفن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقتی کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعہ کو دیکھیے کہ سیماب یعنی پارا کی طرح لرزاں اور کانپ رہا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اس کی عالی ہمتی دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا ننگی تلوار لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز میں اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مقتول ہو کر اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پائے گا۔ آپ کثرت عدد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ اور بہت زیادہ موجود ہے، اور یہ نعمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کی گناہوں والی خواہشات کو کچلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبت و عظمت بھرا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، اور اس نعمت کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جان باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعہ کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کی کمزوری اور ضعف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، دیکھیے بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک سورج طلوع ہو کر سب کو ماند کر دیتا ہے۔ مثال نمبر 2، اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر و نہایت درجہ بیمار بلی پر ایک دم حملہ کر بیٹھیں تو بتقاضۂ عقل ان کو فتح ہونی چاہیے۔ ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں، ایک دو اس کی آنکھیں نکال لیں، ایک دو اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں، اور ایک دو اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرونی جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالیں، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ جوں ہی وہ لاغر و نحیف بلی میاؤں کرتی ہے، ان ہزاروں چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت و خوف سے ایک دم فرار ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی پرانی شکستوں کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں، اور بلی کے دانتوں اور پنجوں کی ظالمانہ پکڑ کا تصور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل ہیں اور بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو شجاعت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ پس چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں روحانی طاقت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کا بچنا ناممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں، جمعیت اور ہمت اصل ہے۔
مثال نمبر 3، بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں لیکن قصاب کے ایک چھرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال نمبر 4، خیالات اور ظاہری اعضاء کی اکثریت پر نیند یکدم طاری ہو کر سب کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال نمبر 5، جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے، جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے تعلق کی روحانی طاقت ہے۔ تعلق مع اللہ سے سرشار ایک سپاہی اپنی باطنی طاقت اور شجاعت کی بنیاد پر ان ہزاروں افراد پر بآسانی غلبہ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی اس عظیم روحانی قوت سے محروم ہوں۔ یہی وہ روحانی طاقت تھی کہ جس کی برکت سے گنتی کے 60 مجاہدین اسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے 60,000 فوجیوں کو عبرتناک شکست دی اور ان کی کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اہل اسلام اپنی تعداد کے تھوڑے اور اسلحہ کے کم ہونے کی فکر میں زیادہ وقت صرف نہ کریں، بلکہ اصل روحانی طاقت تعلق مع اللہ کے حصول کی فکر کریں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت و دانش سے بھرپور مزید حکایات سننے اور پڑھنے کے لیے سخنور دانش یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور کمنٹ میں اپنی مفید آراء سے ضرور آگاہ کیجیے اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔